فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں منادی توحید حضرت آیت اللہ عظمی محمد تقی بہجت کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب، جس کی مترجمین ہیں مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی اور عطا تراب صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 138۔ 5ویں فصل جاری ہے، اس کا دوسرا حصہ جس میں حکایات بیان ہو رہی ہیں، وہیں سے تسلسل جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو روکا تھا۔ عنوان ہے صفحہ نمبر 138، علامہ قاضی کے دستور عمل کے ذریعے ایک مکاشفہ رونما ہوا۔ ایک دن مرحوم آیت اللہ سید حسین قاضی نے فرمایا، حضرت آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی فرماتے تھے کہ نجف اشرف میں جب میں علوم دینیہ حاصل کر رہا تھا، اس وقت میں آداب اور سنن اور اذکار اور اوارد کا بہت پابند تھا۔ کبھی کبھار آیت اللہ سید علی قاضی سے فیضیاب ہونے کے لیے ان کی پرفیض مجلس درس میں بھی شریک ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے آغا کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں یا کوئی دستور عمل دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ انہوں نے مجھے ایک دستور عمل بتایا اور فرمایا، آپ 40 دن اس دستور پر عمل کریں۔ میں نے ان اعمال کو انجام دینا شروع کیا۔ جب 40واں دن ہوا تو مجھ پر ایک مکاشفہ ہوا اور میں نے اپنی زندگی کی کیفیت، اپنی زندگی کے تمام حوادث اور اپنے مستقبل کو دیکھا۔ میں نے خود کو ممبر پر درس دیتے ہوئے دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ میں گھر میں ہوں اور لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ اسی طرح میں نے نماز جماعت، لوگوں کی طرف رجوع کرنے اور مختلف حالات کو اپنے سامنے موجود آئینے کی طرح دیکھا، یہاں تک کہ میں نے اچانک امیر المومنین کے حرم مطہر کے گلدستے سے سنا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، نہایت افسوس سے خبر دی جاتی ہے کہ حضرت آیت اللہ عظمی خوئی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میں یہاں پہنچا تو میری وہ حالت ختم ہو گئی اور میں اپنی عادی حالت میں آ گیا۔ صفحہ نمبر 139، عنوان ہے نماز شب پڑھنے کی مؤثر نصیحت۔ علامہ طباطبائی کہتے تھے، حصول علم کے لیے نجف اشرف جانے کے بعد میں کبھی کبھار قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے علامہ قاضی کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن میں مدرسے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ اتنے میں مرحوم قاضی وہاں سے گزرے۔ میرے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور فرمایا، بیٹا، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت کے خواہاں ہو تب بھی نماز شب پڑھو۔ آغا کی اس بات نے مجھ پر بہت گہرا اثر کیا اور میں ایران واپس آنے تک پورے 5 سال دن اور رات مرحوم قاضی کی خدمت میں رہا۔ جب وطن واپس آیا تو ان کی رحلت تک مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہا۔ آپ استاد اور شاگرد کے درمیان ارتباطات کی بنیاد پر مجھے بعض دستور دیتے تھے اور ہم ایک دوسرے کو خط بھی لکھا کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی مزید فرماتے تھے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مرحوم قاضی سے ہے۔ صفحہ نمبر 140، عنوان ہے علامہ قاضی کی نظر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کا اثر۔ مرحوم علامہ اور آغا بہجت مرحوم آغا قاضی رحمت اللہ سے نقل کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے، اگر کوئی شخص اپنی واجب نمازیں اول وقت میں پڑھنے کے باوجود مقامات عالیہ یعنی عظیم مقامات تک نہ پہنچے، وہ مجھ پر لعنت کرے۔ یعنی جو بھی اپنی واجب نمازیں اول وقت میں پڑھے گا وہ مقامات عالیہ تک ضرور پہنچے گا۔ صفحہ نمبر 141، عنوان ہے اولیاء خدا ہر چیز سے درس لیتے ہیں۔ ایک بزرگ استاد نے لکھا کہ ایک مرتبہ مرحوم قاضی کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس زمانے میں ایک شخص آپ کا مقروض تھا اور وہ اپنا قرض ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے پاس جا کر اپنا قرض وصول کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ قرضہ وصول کرنے کے لیے
اگر مجھے اس سے لڑنا پڑا تو میں اس سے لڑ کر بھی اپنے پیسے وصول کروں گا۔ یہ سوچ کر آپ اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو 2 لوگ نظر آئے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے، آج نہیں تو کل صحیح میں اپنا قرض ضرور ادا کر دوں گا۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آپ کو اپنے اس مقروض سے نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ آپ فرماتے تھے اسی وقت میرے حالات بہتر ہو گئے اور میرے پاس پیسے آ گئے۔ صفحہ نمبر 141۔ عنوان جو عارف عاشق ہوتا ہے وہ کبھی بھی جدائی پر صبر نہیں کرتا۔ ایک عالم دین مرحوم علامہ طباطبائی سے نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آغا قاضی فرماتے تھے کہ مجھے بابا طاہر اوریاں پر اس طرح کے شعر کہنے پر تعجب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو درد پسند ہے تو کسی کو علاج پسند ہے، کوئی ملنا پسند کرتا ہے تو کسی کو جدائی پسند ہے۔ مجھے علاج، درد، ملنے اور جدائی میں سے وہ چیز پسند ہے جو میرے دوست کو پسند ہے۔ بابا طاہر نے کس طرح کہا کہ اگر میرے دوست کو جدائی پسند ہے تو مجھے بھی جدائی پسند ہے۔ انسان کس طرح اس چیز کو قبول کرے گا کہ عاشق ہر چیز پر صبر کر سکتا ہے لیکن دوست کی جدائی پر صبر نہیں کر سکتا۔ مولا علی فرماتے ہیں اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میرے رب، تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا، اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر لیا ہے تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کروں گا۔ دعائے کمیل کے جملے۔ صفحہ نمبر 143۔ آغا قاضی کی تصویر کی داستان۔ علامہ طباطبائی سے نقل کیا جاتا ہے کہ آغا قاضی کو تصویر بنانے پر شبہ تھا کہ شاید تصویر بنانے کا ایک مصداق حرام ہو، اسی وجہ سے آپ اپنی تصویر بنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی جس کی وجہ سے آپ نے مجبوراً اپنی ذاتی زمین بیچنے کا ارادہ کیا۔ زمین بیچنے کے لیے آپ کی ایک عدد تصویر کی ضرورت تھی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کی شناختی کارڈ کے لیے آپ کی ایک تصویر کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی تصویر بنانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جب تصویر بنوانے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ جو شخص تھا اس نے فوٹوگرافر سے کہا آقا کی بہت اچھی تصویر بناؤ کیونکہ اس تصویر کے خریدار بہت زیادہ ہیں۔ اس داستان کے بعد آپ کی تصویر کی کچھ اور کاپیاں بھی بن گئیں۔ ایک دن آپ کے درس میں ان تصاویر کو آپ کے شاگردوں میں تقسیم کرنے کے لیے لایا گیا۔ آپ کے شاگرد تصویر لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے لگے اور ایک دوسرے سے تصویر چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ شور بڑھ گیا تو آقا نے فرمایا تم لوگوں کے پاس اصلاً عقل ہی نہیں ہے، میں خود یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور تم میری تصویر پر لڑ رہے ہو۔ علامہ طبائی فرماتے تھے اس جلسے میں تصویر کے طلبگار لوگوں میں ہم بھی شامل تھے۔ صفحہ نمبر 144۔ آیت اللہ بہجت کی معنوی زعامت کی طرف آغا قاضی کا اشارہ۔ اصفہان کے ایک بزرگ عالم دین کے مورد اعتماد فرزند مرحوم قاضی کے ایک شاگرد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن مرحوم قاضی نے آغا بہجت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے بعد آغا شیخ علی محمد ہیں اور ان کے بعد ہیں۔ اگلا عنوان ہے آغا بہجت نے آغا قاضی کے درس میں کتنا عرصہ شرکت کی۔ آیت اللہ بہجت کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دن آغا سے پوچھا گیا آپ کتنا عرصہ آغا قاضی کے پاس رہے؟ آپ نے فرمایا مرحوم نائینی کی وفات تک میں مسلسل استاد قاضی کے دروس میں جاتا تھا، یہاں تک کہ مرحوم الحاج شیخ محمد حسین اصفہانی المعروف باکمپانی کا درس نماز مغربین کے بعد رات کو ہونے لگا، یعنی الحاج شیخ کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے تک۔ اس وقت پرانے طالب علم نہیں آتے تھے، صرف نئے لوگ آتے تھے۔ زیادہ تر استاد کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر استاد بھی معمول کے مطابق آرام و سکون کے ساتھ مطالب بیان نہیں کرتے تھے، صرف اشارہ و مختصر وضاحت بیان کرتے تھے۔ اکثر اوقات درس اپنی اصلی حالت اور ترتیب سے نکل جاتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب سے میں نے اپنی رفت و آمد کم کر دی۔ بعض لوگ جو ان کی شاگردی کے حوالے سے مشہور ہیں جبکہ میں نے انہیں کبھی بھی آغا کے درس میں نہیں دیکھا تھا، شاید وہ لوگ اس وقت کے بعد آغا کے درس میں جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 145۔ عنوان ہے آغا قاضی کے درسی کلاسوں کی تقسیم بندی۔ مرحوم قاضی کی 2 طرح کی درسی کلاسیں منعقد ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک کلاس دیر تک جاری رہتی تھی اور اس میں عرفان کی علمی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اس درس میں بہت کم لوگ شریک ہوتے تھے۔
آغا شیخ حسین خراسانی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن استاد قاضی کے درس فتوحات میں اکیلا تھا۔ اسی دوران کسی نے دق الباب کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک عالم دین کھڑے تھے۔ اس عالم دین نے بعد میں رسالہ توضیح المسائل بھی تحریر کیا۔ وہ استاد کے پاس آئے اور درس ختم ہونے کے بعد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد استاد محترم نے مجھ سے فرمایا، پردے کے پیچھے سے کتاب لے کر آؤ۔ میں نے وہاں سے کتاب اٹھائی اور اسے آغا کی خدمت میں پیش کیا۔ کتاب خاک آلود تھی، اس لیے آپ کتاب مجھ سے لے کر اسے احتیاط سے صاف کرنے لگے۔ آپ کا دوسرا درس عصر کو ہوتا تھا اور غروب آفتاب تک جاری رہتا تھا۔ اس درس میں معرف الہی، عملی سیر و سلوک، آیات و روایات کا بیان اور اسرار الہی میں گفتگو ہوتی تھی۔ اس درس میں مخصوص افراد شریک ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 146، عنوان آغا بہجت کی نظر میں آغا قاضی کے درس کی قدر و قیمت۔ آغا بہجت کے ایک قریبی شاگرد کہتے ہیں، سالوں پہلے آغا نے فرمایا تھا، ایک دن میں نے اس زمانے کی رقم کے حساب سے اس زمانے میں 1-2 ہزار تومان میں ایک بہت اچھا مکان خریدا جا سکتا تھا۔ آغا کے درس کا حساب لگانا چاہا۔ میں نے دیکھا ایک درس کے بدلے میں آغا کو 1 لاکھ تومان سے بھی زیادہ رقم ملنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 147 ہے۔ یہاں پر اسی فصل کا یعنی 5ویں فصل کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے کرامات۔ عنوان ہے علامہ قاضی کے توحید میں فنا ہو جانے پر مبنی حالات۔ استاد مرزا علی آغا قاضی کو کچھ عرصے پاؤں میں درد تھا۔ آپ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نجف اشرف کے 2 قبائل زکرات اور سمرات کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے گھروں کی چھتوں کو مورچہ بنا لیا تھا اور گھروں کی چھتوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ شہر کی ایک طرف شہر کی دوسری طرف کے ساتھ حالت جنگ میں تھا۔ اس جنگ میں قبیلہ زکرات کا کامیاب ہو کر قبیلہ سمرات کا پیچھے ہٹا رہا تھا اور لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک چھت سے دوسری چھت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آغا قاضی اپنے گھر کے ہال میں بیٹھ کر ان تمام حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آغا قاضی کے گھر کی چھت پر قبیلہ سمرات کا مورچہ تھا اور وہاں سے قبیلہ زکرات کے لوگوں پر حملہ کر رہے تھے۔ قبیلہ زکرات کے لوگ جب ان پر غالب ہو گئے تو آغا قاضی کے گھر کی چھت پر آئے اور وہاں قبیلہ سمرات کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا۔ مرحوم قاضی اسی طرح اپنے گھر کے ہال میں بیٹھے رہے اور ان تمام حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ قبیلہ زکرات جب چھت پر قابض ہو گیا تو قبیلہ سمرات کے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے گھر میں آ کر پورے گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے قبیلہ سمرات کے 2 افراد کو گھر کے ہال میں اور 2 کو صحن میں قتل کیا۔ اس طرح مقتولین کی تعداد 6 ہو گئی۔ آغا فرماتے تھے، ان لوگوں نے چھت پر جب وہ 2 لوگوں کو قتل کیا تو پرنالے سے بارش کے پانی کی طرح خون بہنے لگا، جبکہ میں اسی طرح بغیر حرکت کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد قبیلہ زکرات کے بہت سے لوگ گھر میں داخل ہوئے اور گھر سے اپنی ضرورت کا سامان اٹھا کر چلے گئے۔ ان حالات کو توحید میں فنا ہونا کہا جاتا ہے۔ سالک ایسے حالات میں بھی خدا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لیتا اور تمام حرکات اور افعال کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 150، عنوان آ جاؤ اے محدین توحید افعالی۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، نجف اشرف کے مدرسہ ہندی بخیاری میں آغا قاضی علیہ السلام کے ایک دوست کا کمرہ تھا۔ سفر پہ جاتے وقت اس نے اپنا وہ کمرہ آغا قاضی کے حوالے کیا تھا تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ آپ اور آپ کے دوست و احباب غروب آفتاب سے پہلے اس کمرے میں آ جاتے تھے اور وہاں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 10 افراد پر مشتمل تھی اور آغا قاضی رات کے وقت 2 گھنٹے علمی مذاکرہ کرتے تھے۔ ایک دن ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آغا قاضی توحید افعالی کے بارے میں تقریر کر رہے تھے۔ جس طرف ہیٹر تھا اس طرف سے گرد و غبار اڑنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی چھت گر رہی ہو۔ طالب علموں نے سمجھا کہ شاید کمرے کی چھت گر رہی ہے، اس لیے سب کھڑے ہو گئے۔ علامہ طباطبائی بھی کھڑے ہو گئے۔ جب ہم کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ تمام طلاب وہاں جمع ہیں اور باہر نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اسی دوران ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے اور کمرے کی چھت خراب نہیں ہوئی۔ ہم سب واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ خرابی آغا قاضی کے سر کے اوپر سے شروع ہوئی
پھر بھی آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے حرکت تک نہیں کی تھی۔ ہم دوبارہ آ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران آغا قاضی نے فرمایا، تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ خرابی اس مدرسے کے آغا قاضی نے فرمایا، آ جاؤ اے محی الدین توحید افعالی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ خرابی اس مدرسے کے دوسرے مدرسے کے ساتھ اتصال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اور دوسرے مدرسے کے کمرے کے ہیٹر کی چھت خراب ہونے کی وجہ سے ہیٹر سے آوازیں اور گرد و غبار اٹھ رہا تھا۔ حوزہ علمیہ کے ایک بزرگ عالم دین ایک اور عالم دین سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آغا قاضی ایک عالم دین کے پاس گئے اور ہنس کر ان سے کہنے لگے، آغا ہمارا گھر دھنس گیا، یعنی زمین کے ہلنے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر چلا گیا۔ لیکن اس آغا نے آغا قاضی کو برا بھلا کہا۔ آغا قاضی چونکہ بہت بڑے محب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا گھر حکمت الہی کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے، اس لیے آپ مسکرا رہے تھے، جبکہ اس عالم دین نے آپ کی اس حالت کو درک نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو برا بھلا کہا تھا۔ صفحہ نمبر 152 عنوان ہے تحیی الارض کے ذریعے علامہ قاضی کا مشہد جانا۔ آغا قاضی ہمیشہ ایام زیارت میں نجف اشرف سے کربلا جاتے تھے، لیکن آپ کو کسی نے بھی گاڑی میں سوار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا راز بازار ساعت کے ایک تاجر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ تاجر مشہد مقدس گیا۔ جب اس نے مرحوم قاضی کو مشہد میں دیکھا تو ان سے اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے مدد طلب کی۔ انہوں نے ان کی مدد کی۔ نجف اشرف آنے کے بعد اس تاجر نے سب کو بتا دیا کہ میں نے آغا قاضی کو مشہد مقدس میں دیکھا تھا۔ مرحوم قاضی تاجر کی اس بات پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا، سب جانتے ہیں کہ میں نجف میں تھا اور سفر میں نہیں گیا تھا۔ ایک بزرگ عالم دین نے اس داستان کو مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ تاجر جب مشہد سے نجف گیا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا، میرے پاسپورٹ میں غلطی تھی اور پولیس کے لیے اس کی اصلاح کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران میری آغا قاضی سے ملاقات ہوئی اور میں نے اپنا پاسپورٹ آغا کے حوالے کیا۔ آغا نے مجھ سے فرمایا، کل پولیس کے پاس جا کر اپنا پاسپورٹ لے لینا۔ دوسرے دن جب میں پولیس کے پاس گیا تو انہوں نے میرے پاسپورٹ کی اصلاح کر لی تھی اور پاسپورٹ تیار تھا۔ میں نے ان سے اپنا پاسپورٹ لیا اور نجف اشرف کی طرف روانہ ہوا۔ داستان سنانے کے بعد اس کے دوستوں نے اس سے کہا، آغا قاضی نجف اشرف میں تھے اور سفر پہ نہیں گئے تھے۔ وہ شخص مرحوم قاضی کے پاس گیا اور ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ساری داستان بیان کی۔ آغا قاضی نے صاف انکار کیا اور کہا، نجف کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں سفر پر نہیں گیا تھا۔ وہ شخص نجف اشرف کے زمانے کے فضلاء الحاج آغا سید محمد تقی عاملی، الحاج شیخ علی محمد برجدی اور الحاج سید علی خلخلائی کے پاس گیا اور ان کے سامنے ساری داستان بیان کی۔ ان بزرگوں نے جب آغا قاضی سے اس داستان کا ذکر کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے آغا قاضی سے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے درس اخلاق کا آغاز کریں۔ اس دور میں آغا قاضی گمنام تھے اور کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ان سے درس اخلاق شروع کرنے کا وعدہ کیا۔ پہلے مرحلے میں اس درس میں مذکورہ افراد کے علاوہ الحاج سید حسن مسقطی وغیرہ شریک ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں حضرت علامہ طباطبائی، الحاج سید احمد کشمیری، مرزا ابراہیم سیستانی اور علامہ طباطبائی کے بھائی آیت اللہ الحاج سید محمد حسن الہی طباطبائی وغیرہ شریک ہوئے۔ اور تیسرے مرحلے میں حضرت الحاج شیخ عباس قوچانی، حضرت آیت اللہ الحاج سید محمد تقی بہجت فومنی اور نجف اشرف کے بعض دیگر علماء کرام شریک ہوئے۔ صفحہ نمبر 154 عنوان آغا قاضی کے ساتھ آیت اللہ انصاری ہمدانی کی ملاقات۔ آیت اللہ نجابت فرماتے ہیں، میں نجف اشرف میں آیت اللہ قاضی کی زیر نظارات علم حاصل کرتا تھا اور ان کی خدمت میں رہتا تھا۔ آغا کی وفات سے کچھ دن پہلے میں نے آغا سے پوچھا، آغا آپ کی وفات کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ آغا نے فرمایا، میں صرف ہمدان کے ایک شخص آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری کو جانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، صرف وہی ہیں جنہوں نے توحید کو مستقیماً خدا سے لیا ہے۔ آپ نے مزید کہا، جب وہ نجف اشرف آئے تھے اور مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اس وقت میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس کے ساتھ ان دنوں میں نہیں ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے اور دوبارہ مجھے نظر نہیں آئے۔ آیت اللہ نجابت کہتے ہیں، آیت اللہ قاضی کی وفات کے بعد میں آغا انصاری سے ملاقات کے ارادے سے نجف اشرف سے ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے انکار کیا اور پھر میرے بہت اصرار پر کہنے لگے،
آج تک مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اس سے زیادہ عرصہ پوشیدہ رہوں۔ آیت اللہ نجابت مزید کہتے ہیں، میں نے جب ان سے نجف اشرف آنے اور آغا قاضی سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، نجف اشرف میں چند دن رہنے کے دوران ایک دن میں نے آغا کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب میں آغا کے پاس جانے لگا تو میں نے اپنے دل سے آواز سنی، واپس جاؤ واپس جاؤ۔ اس لیے میں واپس چلا گیا اور ان سے ملاقات نہ کر سکا۔ میں نے ان سے کہا، یہ داستان مجھے آغا قاضی نے بھی بتائی تھی۔ اس دن آغا انصاری کو معلوم ہوا کہ آغا قاضی سے ان کا ملاقات نہ کرنا ان کے ساتھ موجود شخص کی وجہ سے تھا۔ صفحہ نمبر 156، علامہ قاضی کا اچانک غائب ہو جانا۔ آیت اللہ سید مرزا علی آغا قاضی کے بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے تھے، ایک عام حالات میں عموماً مہینے میں آپ سے 10 یا 20 دن ملاقات ہوتی تھی۔ ان دنوں میں دوست اور احباب آتے تھے اور مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پھر اچانک آپ غائب ہو جاتے اور کچھ دن نظر نہیں آتے تھے۔ ان دنوں میں آپ نہ اپنے گھر میں ہوتے، نہ مدرسے میں اور نہ ہی مسجد میں، یہاں تک کہ مسجد کوفہ اور مسجد سیلہ میں بھی آپ نہیں ملتے تھے۔ اس وقت آپ کہاں ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے یہ بات آپ کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھی اور کوئی بھی آپ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں آپ کے دوستوں کو جہاں بھی آپ کی موجودگی کا احتمال ہوتا تھا وہاں جاتے تھے، لیکن آپ وہاں بھی نہیں ملتے تھے اور نہ ہی آپ کی کوئی خبر ملتی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد آپ دوبارہ ظاہر ہو جاتے تھے اور پہلے کی طرح اپنے گھر اور مدرسے میں درس کو جاری رکھتے تھے۔ آپ میں اس طرح کی بہت سی عجیب و غریب باتیں اور احوال پائے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 157، عنوان ہے مرجع خدا کے حکم سے۔ آیت اللہ حسینی تہرانی لکھتے ہیں، ہمارے کچھ نجفی دوست نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم دین اور استاد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، پہلے مجھے استاد العلماء العالمین الحق والیقین سید الاعظم و سند الافخام اسرار رب العالمین مرحوم الحاج آغا مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے بارے میں نقل ہونے والی باتوں پر شک تھا، اور میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ نہ جانے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ عرصہ دراز تک میں اس موضوع پر سوچتا رہا، لیکن کسی کو بھی میری نیت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن میں نماز، عبادت اور مسجد کوفہ کے بعض اعمال انجام دینے کے لیے مسجد کوفہ گیا۔ مرحوم قاضی رضوان اللہ تعالی مسجد کوفہ میں پہنچ جاتے تھے۔ وہاں آپ کا ایک مخصوص حجرہ بھی تھا، وہاں آپ عبادت انجام دیتے تھے۔ مسجد کوفہ اور مسجد سیلہ کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی اور آپ اپنی بہت سی راتیں ان مساجد میں عبادت اور شب بیداری میں بسر کرتے تھے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں، جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میری مرحوم قاضی رحم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پھر ایک دوسرے سے احوال پرسی اور بات چیت کرتے ہوئے مسجد کے پیچھے آ گئے۔ ہم تھکن دور کرنے کے لیے مسجد کے باہر بیابان میں قبلے کی طرف رخ کر کے مسجد کی بلند دیواروں کے پاس بیٹھ گئے تاکہ تھکن دور جانے کے بعد دوبارہ مسجد میں جائیں۔ گفتگو کے دوران مرحوم قاضی رحم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اسرار سے مربوط داستانیں، توحید کی عظمت، سیر و سلوک اور انسان کی خلقت کے ہدف کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی۔ اسی دوران میں دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا، واقعاً ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر ہماری عمر اسی طرح گزر گئی تو ہمارے لیے محض افسوس ہوگا، اور کوئی حقیقت ہوئی اور ہم اس تک نہ پہنچ سکے تب بھی ہمارے لیے افسوس ہوگا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بہت بڑا سانپ سوراخ سے نکلا اور مسجد کی دیوار کے مد مقابل ہمارے سامنے رینگنے لگا۔ اس علاقے میں سانپ بہت زیادہ ہیں اور عموماً لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس کے باوجود ان کے کسی کو ڈسنے کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ سانپ جب ہمارے سامنے سے گزرنے لگا تو مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ مرحوم قاضی نے سانپ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، مر جا خدا کے حکم سے۔ میں نے دیکھا آغا قاضی کے اس جملے سے سانپ فوراً مر گیا۔ مرحوم قاضی نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور پھر ہم اٹھ کر مسجد میں چلے گئے۔ مرحوم قاضی نے مسجد میں پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ میں نے بھی مسجد کے کچھ اعمال انجام دیے اور سوچا کہ اعمال انجام دینے کے بعد نجف اشرف واپس جاؤں گا۔ دوران اعمال میرے ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا یا جادو کی طرح چشم بندی شعبدہ بازی تھا۔ بہتر
ہے کہ میں دوبارہ اسی جگہ جاؤں اور دیکھوں کہ سانپ واقعی مر گیا ہے یا زندہ ہو کر بھاگ گیا ہے۔ اعمال انجام دینے کے فوراً بعد میں مسجد سے باہر نکلا اور اس جگہ گیا جہاں کچھ دیر پہلے میں اور مرحوم قاضی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سانپ اسی طرح وہیں خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں سانپ پر رکھا لیکن اس میں حرکت نہیں تھی۔ اس پر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے نماز کی کچھ رکعتیں پڑھنے کے لیے دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہوا، لیکن نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ یہ سوچ میرے پورے وجود میں چھائی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر واقعاً یہ مسئلہ حق ہے تو ہم ان مسائل کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ مرحوم قاضی رحم اللہ اس وقت اپنے حجرے میں مصروف عبادت تھے۔ جب مسجد سے باہر آئے اور نجف اشرف کی طرف جانے لگے تو مسجد کوفہ کے دروازے پر ہماری دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ آغا نے جیسے ہی مجھے دیکھا مسکرا کر فرمانے لگے، اچھا تو آغا جان آپ نے امتحان بھی لے لیا۔ صفحہ نمبر 160، عنوان میں حیران ہوں کہ آغا نے یہ بات کہاں سے سنی تھی۔ آیت اللہ حق حضرت آیت اللہ عظمی الحاج مرزا علی آغا قاضی رضوان اللہ علیہ کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ آپ اکثر اپنے چند شاگردوں کے ساتھ نجف اشرف کے وادی السلام قبرستان کے مرحومین کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آپ کو ان کی زیارت کرتے ہوئے 2-3 یہاں تک کہ 4 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے۔ اسی دوران آپ کسی کونے میں جا کر خاموش بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے شاگرد تھک کر واپس چلے جاتے تھے اور کہتے تھے نہ جانے استاد کس عالم میں رہتے ہیں، اس خاموشی سے انہیں تھکن کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تہران کے ایک بزرگ صاحب تقوی عالم دین مرحوم آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی عاملی جو مرحوم قاضی کے اخلاق اور عرفان کے شاگردوں میں سے تھے، نقل کرتے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے دیکھتا تھا کہ مرحوم قاضی 2-3 گھنٹے وادی اسلام میں جا کر بیٹھ جاتے اور اس وقت میں اپنے آپ سے کہتا تھا انسان کو چاہیے کہ زیارت اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ذریعے مرحومین کی روح کو شاد کر کے واپس چلا جائے۔ بہت سے ضروری کام ہوتے ہیں جنہیں انجام دینا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ اعتراض میرے دل میں تھا۔ میں نے استاد کے شاگردوں میں سے اپنے مورد اعتماد دوست کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسی دوران بہت عرصہ گزر گیا اور میں استاد سے استفادے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ ایک دن میں نے نجف سے ایران جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں جانے کے لیے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھا۔ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں تھی اور میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک رات میں کمرے میں آرام کرنا چاہتا تھا، جس طرف میں پاؤں کر کے سونا چاہتا تھا اس طرف ایک الماری تھی جس میں بہت سے علمی اور دینی کتابیں پڑی تھیں۔ سوتے وقت میرے پاؤں ان کتابوں کی طرف ہو رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے آپ سے کہا مجھے سونے کی جگہ تبدیل کرنی چاہیے یا میرے لیے جگہ تبدیل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ کتابیں اوپر رکھی ہوئی ہیں اور میرے پاؤں کے مقابلے میں نہیں ہیں، اس لیے ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ میں اس شک و تردد اور اپنے ساتھ گفتگو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس سے کتابوں کی بے حرمتی نہیں ہوتی، اس لیے میں وہیں سو گیا۔ صبح ہوئی تو میں مرحوم استاد قاضی کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمانے لگے آپ کے لیے ایران جانا مناسب نہیں ہے، کتابوں کی طرف پاؤں دراز کرنا ان کی بے حرمتی کا باعث ہے۔ بے اختیار مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا اور میں نے آغا کی خدمت میں عرض کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات وادی سلام سے معلوم ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 162، عنوان ہے موجودات کی تسبیح کی آوازیں سننا۔ ایک پرہیزگار صاحب مناجات عالم دین فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی فرماتے تھے ایک دن مرحوم آغا قاضی نے فرمایا کہ ایک رات میں نے مسجد کوفہ میں دروازوں اور دیواروں کے ذکر کی آوازیں سنی جس کی وجہ سے میں سو نہ سکا۔ جی ہاں، تمام موجودات عالم اور دانا حقیقت ہے۔ عالم ہستی میں موجود کوئی بھی چیز خود کو بیہودہ اور بیکار نہیں سمجھتی اور تمام موجودات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سارے جہاں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ پیش کیا۔ مولوی نے موجودات کی زبان حال کیا خوب بیان کیا ہے۔ مولوی نے موجودات کی زبان حال کیا خوب بیان کی کہ ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور ہوش میں بھی ہیں۔
پھر بھی تم نامحرموں کے سامنے خاموش رہتے ہو۔ اور یہ مثنوی مولوی کے اس میں سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 میں یہ اشعار ہے۔ صفحہ نمبر 163 عنوان ہے اے میری چچا زاد اس کا نام عبد الباقی رکھنا۔ علامہ طباطبائی فرماتے تھے کہ میں اور میری اہلیہ مرحوم الحاج علی آغا قاضی کے قریبی رشتہ دار تھے، اس لیے آپ نجف اشرف میں صلہ رحمی اور ہماری احوال پرسی کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔ ہم چند مرتبہ صاحب اولاد ہوئے تھے، لیکن ہمارے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک دن مرحوم قاضی ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میری اہلیہ حاملہ تھیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا۔ جاتے وقت آغا قاضی نے میری اہلیہ سے فرمایا، اے میری چچا، اس مرتبہ آپ کی یہ اولاد باقی رہے گی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو بیٹا پیدا ہوگا اور آپ اس کا نام عبد الباقی رکھیے گا۔ صفحہ نمبر 164 عنوان ہے مرحوم قاضی کی اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطا فرمایا، ہمارے دوسرے بچوں کے برخلاف اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی اور ہم نے اس کا نام عبد الباقی رکھا۔ صفحہ نمبر 64 پر عنوان علامہ قاضی کو بغیر حساب رزق ملتا تھا۔ مرحوم قاضی کو من حیث لا یتحسب رزق ملتا تھا۔ آپ کی 4 بیویاں اور بہت سی اولاد تھیں۔ سیر و سلوک کا دور شاگردوں کی تربیت میں مصروف رہنے کے باوجود آپ کو کہیں سے بھی شہریہ نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ کی مخالفت کی بات کی جاتی تھی اور آپ کو سہم امام دینا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مرحوم آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بھی دوسروں کے خوف سے ایک دوسرے کے خوف سے آپ کو شہریہ نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے مرجع بننے سے پہلے آغا قاضی نے ان سے کہا تھا مستقبل میں آپ مرجع تقلید بنیں گے۔ صفحہ نمبر 164 عنوان ہے امام مہدی علیہ السلام دوستوں کے کان میں جو بات کہیں گے وہ مجھے معلوم ہے۔ علامہ طباطبائی مرحوم آغا قاضی سے نقل کرتے تھے کہ روایات میں ہے کہ ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز مکہ سے کریں گے۔ آپ رکن اور مقام کے درمیان کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے اعلان فرمائیں گے اور آپ کے خاص اصحاب میں سے 313 افراد آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد مرحوم قاضی فرماتے تھے اس دوران امام ان سے ایک بات کہیں گے جس سے وہ سب پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ وہ سب تحیہ الارض ہوں گے اور اس لیے وہ پورے عالم میں جستجو کریں گے کہ جس سے انہیں معلوم ہو جائے کہ امام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس تو یہ مقام ولایت متعلقہ ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی ظہور، قیام اور اسرار الہی کے خزانوں پر حاوی صاحب الاسرار ہے۔ وہ سب دوبارہ مکہ میں آ کر امام علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ مرحوم قاضی رضوان اللہ فرماتے تھے میں وہ بات جانتا ہوں جو امام ان سے کہیں گے اور اسے سن کر ان کے پاس سے چلے جائیں گے اور منتشر ہوں گے۔ علامہ طباطبائی فرماتے تھے آغا قاضی کا یہ جملہ میں جانتا ہوں کہنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں وہ کلمہ بات جانتا ہوں۔ صفحہ نمبر 166 عنوان ہے سخت مزاجی کے ساتھ امام زمانہ کی زیارت ممکن نہیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں آغا سید محمد حسن الہی علامہ محمد حسین طباطبائی کے بڑے بھائی تھے اور عرفان اور سیر سلوک میں مرحوم آغا علی قاضی کے شاگرد تھے۔ میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ آپ جب بھی آغا قاضی کی خدمت میں حاضر ہوں تو میری طرف سے انہیں کہنا کہ آپ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت مجھے بھی اپنے ساتھ شریک رکھیں اور ان سے میرے لیے بھی ملاقات کی اجازت لیں۔ یہ بات بھی میں اس لیے کہتا تھا کہ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ دونوں بزرگوار اس سعادت عظمیٰ پر فائز ہیں۔ ایک دن شہر عاملی سے عامل میں ظہر کے وقت جب میں نے آرام کا ارادہ کیا تو بچوں نے شور شروع کر دیا اور میرے آرام میں مانے ہوئے ان کی اس حرکت پر میں بہت غصہ ہوا اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا، لیکن بعد میں اپنی اس حرکت پر بہت پشیمان ہوا۔ بچوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے میرا وجدان ضمیر مجھے ناراض تھا مجھ سے۔ بچوں کو راضی کرنے کے لیے میں عصر کے وقت بازار گیا، وہاں سے مٹھائی اور فروٹ لے کے آیا۔ اس کے باوجود میرے ضمیر کو آرام نہیں تھا اور میں پریشان تھا۔ آخر کار میں نے تبریز جا کر مرحوم سید محمد حسن الہی سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ تبریز پہنچنے کے بعد آغا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے سفر کا سبب بیان کرنے سے پہلے کہنے لگا
میں نے آپ سے جو درخواست کی تھی کہ آپ نے میری وہ عرضی استاد علی قاضی کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آغا نے فرمایا، میں نے اس موضوع پر آپ کو ایک خط لکھا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس آپ کا ایڈریس نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ خط اپنے بھائی علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی جانب بھیج دیا تھا تاکہ وہ آپ تک پہنچائے۔ میں نے اس خط میں لکھا کہ میں نے آپ کا پیغام جب آغا کی خدمت میں پیش کیا تو آغا نے کچھ دیر سوچا اور پھر غمزدہ ہو کر کہنے لگے وہ کس طرح اس راہ کو طے کر سکیں گے جبکہ اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ ان کا یہ اخلاق ہے اور وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اس اخلاق اور سخت مزاجی کے ساتھ کس طرح اس عظیم مقام اور منزلت تک پہنچنا ممکن ہے۔ یہاں پر 5ویں فصل کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں 6ٹھی فصل پیش کریں۔